اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ہماری آیتوں کو جن لوگوں نے جھٹلایا، ان کو عذاب چھوئے گا۔ یمسہم العذاب، ان کو عذاب آ پکڑے گا، مس ہو جائے گا۔ بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ لوگ فاسق ہیں۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس تمہارے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے لیے میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ کفار مکہ جیسا کہ مطالبات کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے لیے ایک سونے کا گھر بنا لیں یا ہمارے لیے دنیا کا خزانہ جمع کر دیں، یا وہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہم کو مستقبل کے ایسے حالات بتا دیں کہ فلاں کام میں نفع ہوگا اور فلاں میں نقصان ہوگا تاکہ ہم پہلے ہی بچ جائیں۔ اس طرح کے سوالات کرتے تھے، یا پھر کہتے تھے کہ اللہ کو یہی ملا تھا ہمارے درمیان ایک انسان جس کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے کیوں فرشتے کو نہیں بھیج دیا سمجھانے کے لیے کہ وہ ہمارے درمیان چلتا پھرتا ہم سے باتیں کرتا۔ تو اس طرح کے سوالات تھے ان کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ہے کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ میرے پاس تمہارے لیے اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں نے اس کا کبھی دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں جانتا ہوں غیب کی باتیں، اور نہ ہی میں تمہارے لیے، نہ ہی میں کہتا ہوں تم کو کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ بات کہتا ہوں۔ میرا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ جس کی تم دلیل مانگو، بلکہ میرا دعویٰ کیا ہے کہ میں تو تمہارے ہی درمیان کا ایک انسان ہوں، مجھ پر اللہ نے رسالت کو رکھا ہے اور وحی میری جانب نازل کی ہے، اور میں تم لوگوں کو ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب سے اور خوشخبری سناتا ہوں مؤمنین کو جنت کی۔ تو میرا دعویٰ تو یہ ہے۔ تو جو انسان کا دعویٰ ہوتا ہے دلیل اتنی ہی ملتی ہے جتنا دعویٰ ہوتا ہے۔ دعویٰ اگر ہے فرشتے ہونے کا تو پھر دلیل میں فرشتہ ہونا بھی ثابت کیا جاتا، لیکن جب دعویٰ ہی نہیں ہے اور نہ ہی یہ دعویٰ ہے کہ میں ہر چیز کا غیب جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے غیب دیے گئے تھے، آپ نے مستقبل کی بہت سی پیشن گوئی کی ہیں جو ہو بہو ثابت ہوئی، لیکن کل عالم کا تمام غیب علم محیط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی صفت ہے، جس کا آج کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ ہر جگہ موجود ہو اور دیکھ رہا ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام غیب کی باتیں بھی جانتے ہیں، جبکہ یہ بھی اللہ کی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین تمام غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ یہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول کی جانب سے، اللہ کے رسول کی زبان سے یہ بات کہلوا دی کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، اور یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے غیب کے علم بتائے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، تو مراد اس سے کل عالم کا علم ہوگا، یہ تو مراد ہوگا۔ بہت سے غیب کی بات اللہ کے رسول نے بتائی ہے، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، تو مطلب کیا ہوا کہ میں تمام غیب کے علم نہیں جانتا؟ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل عالم کا علم نہیں تھا جس کا بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ یہی جواب ان کو کفار مکہ کو دیا گیا تھا کہ میرے پاس نہ تو اللہ کے خزانے ہیں
اور نہ ہی میں غیب کا علم جانتا ہوں اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں، میں صرف بھیجا گیا ہوں ڈرانے کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میرا کام صرف یہ ہے کہ میں پیروی کرتا ہوں ہر اس بات کی جو میری جانب نازل کی جاتی، صرف میرا کام یہ ہے۔ اگر غیب کا علم میرے پاس آئے گا تو میں بتا دوں گا، اگر آئے گا میرے پاس کہ فلاں جگہ خزانہ ہے وحی کی جانب سے تو بتا دوں گا، میری پیروی وحی کی ہے۔ وحی میں نہیں آیا تو پھر میرے بس کا یہ نہیں ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، یہ تمام دلائل سننے کے باوجود ان کو سمجھ لینا چاہیے تھا، لیکن وہ اندھے رہے اور انہوں نے نہ دیکھا۔ تو آپ فرما دیجئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اتنے دلائل واضح آنے کے باوجود بھی انسان آنکھیں میچ کر سورج کا انکار کر رہا ہے، تو پھر وہ اندھے کی مانند ہے، بلکہ اس کو پھر اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ سامنے سورج موجود ہے اور وہ روشنی پھیلا رہا ہے اور پورے عالم کو چمکا رکھا ہے۔ جو اس بات کو قبول کرے گا وہ عقل مند بھی ہوگا اور وہی سیدھے راستے پر بھی ہوگا۔ اسی وجہ سے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے۔ تو حق کا قبول کرنے والا اور حق کا انکار کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، تو کیا تم لوگ فکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اے نبی آپ اس کتاب کے ذریعے سے ڈرائیے ان لوگوں کو جو لوگ اس کا اندیشہ رکھتے ہیں، جو اس کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کو ان کے رب کی جانب جمع کیا جائے گا، پھر ان کے پاس خدا کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، تاکہ یہ لوگ ڈر جائیں۔ ان لوگوں کو ڈرائیے جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے، اور اس دن قیامت کے دن نہ کوئی شفیع ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا، اور نہ کوئی ولی ہوگا جو مدد کر سکے، جو ہمارے کام کو اپنے اوپر لے کر انجام دے سکے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تو ان لوگوں کو ڈرائیے، ڈرانے کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ لوگ پھر ڈر جائیں، متقی ہو جائیں اور پرہیزگار بن جائیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور مت جھڑکیے، مت دور کریے ان لوگوں کو جو لوگ اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور وہ اس کی رضا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کفار مکہ کے بڑے بڑے لوگ آئے، شیبہ، عتبہ وغیرہ، انہوں نے بلکہ وہ آئے آپ کے چچا کے پاس اور انہوں نے کہلوایا کہ ہم آپ کے بھتیجے کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑی عار کی بات یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ ہمارے غلام ہیں جن کو ہم نے آزاد کر دیا، یا وہ لوگ ہیں جو ہماری کفالت پر، جن کو ہم خرچہ اٹھاتے ہیں، جو ہمارے سے کمزور ہیں، وہ لوگ ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے مناسب نہیں کہ مجلس میں ہم ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں، لہٰذا جب ہم آیا کریں تو پھر وہ دور ہو جایا کریں، اٹھ کر چلے جائیں، اور جب ہم چلے جائیں تو وہ آ جائیں۔ تو چچا نے یہ بات پہنچا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عمر بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا نبی اللہ، ایک مرتبہ ایسا بھی کر کے دیکھ لیں، ان کا یہ بھی گمان پورا ہو جائے گا، شاید کہ ایمان لے آئیں۔ تو اس کا مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیا، تو آپ نے ارادہ کیا ہوگا، تو اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ ان لوگوں کو دور نہ کریں جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں۔ اس مشورے پر عمل کرنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے روک دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس پر مشورے پر عمل نہیں کر سکتے، اور ان کمزور لوگوں کو آپ اپنے سے دور نہیں کر سکتے۔ کمزوری دنیا کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، کسی کے پاس ظاہراً مال اور دولت اور چمک دمک نہیں ہے، لیکن کیا وہ ذلیل ہے؟ وہ ذلیل تو نہیں ہے۔ یہاں انسان جس کا مدار جس صرف دنیا ہے، اور جو صرف انسان کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک جانور ہے اور بس ذرا سی ترقی کر گیا ہے، اس کی نظر میں انسان کی عزت یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو، اس کی نظر میں انسان کی عزت یہ ہے کہ اس کے پاس عہدہ ہو، مال و دولت ہو، چمک دمک ہو۔ انہوں نے انسان کو صرف ایک حیوان بنا کر رکھا ہے، لیکن اسلام نے انسان کے لیے اس کی عزت کا جو مدار رکھا ہے وہ اخلاق حسنہ اور اعمال حسنہ، اس کے بہترین اخلاق ہوں اور بہترین اس کے اعمال ہوں۔ پھر وہ مالدار ہے تو
بدرجے اولا، اور اگر غریب بھی ہے تو پھر بھی بدرجے اولا۔ عزت کا مدار مال پر نہیں، عزت کا مدار اخلاق پر ہے۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ آپ ان کو دور نہیں کر سکتے